पायल तो ना ये नहा के आई है तो उनको उसके बाल बनाती हूँ। और है ना आज थोड़ी गर्मी हमें फील हो रही है, लेकिन खैर कोई ना, फिर से बारिश लगता है स्टार्ट होने वाली है, जो कि इतनी ज़्यादा गर्मी है। कैसे दुआ बारिश अच्छी थी। यहाँ पर जो है सुनहरा लगा रही है पोछा। बच्चे बाहर बैठे और सबको है ना सख्ती से मना किया कि कोई नीचे ना उतरे, अभी पोछा लग रहा है। ये चौथी दफ़ा पोछा लग रहा है आज हमारे घर में। बच्चे इस टाइम बाहर गए हैं तो इसको भी बाहर जाना है, तो इसको चाचू ने शूज़ पहना दिए। अब चाचू इसके साथ बाहर जा रहा था कि ये ना कोई गाड़ी वाड़ी या कोई बाइक वैसे तो बहुत काम आते, लेकिन फिर भी ना आराम से उतरो उतरो उतरो। इसके उतरने का तरीका, अब्बू नहीं जा रहा मूसा, अब्बू नहीं जा रहा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमजा हमजा भाई आ रहा है, अब्बू भी आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है। 1 मिनट पकड़ो, अब्बू भी आ रहा है। बस गया, अब ये गया, अब नहीं रुकना है इसने। लिए ना बॉयल चावल से मैंने किया तो वो निकाल लिए, साथ में केचप डाला। मैंने कहा चले थोड़ा सा मैं ये खा लेते हैं, भूख फील हो रही थी अच्छी खासी। और मेरी ना बहुत कम ली, अब 2 दिन से ना थोड़ा सा बुला लेती हूँ ना तब आ जाता है, वरना ना ऐसे ना बुलाओ तो रोने लग जाता था। अभी 2 दिन से ना इसको है ना थोड़ा सा ना वो हुआ है, आने लगा है, तो फिर हम लोग चले जाएंगे। इसका यही होता है हर दफ़ा थोड़ा तो, हालांकि जब मैं मोबाइल पे बात करती हूँ, वहाँ से वीडियो कॉल करती हूँ, फिर बड़ा मेरे साथ हंसता खेलता है, लेकिन जब सामने आ जाओ नहीं होता। चले जी, फिर इंशाल्लाह जब नसीब होगा तो आएंगे, मिलेंगे, या फिर ये लोग जब सर्दियों में आएंगे फिर मिलेंगे। कैसे ही क्या चले मूसा चले। असल में ये इतना रहा नहीं है ना, जब छोटा सा था ये लोग इधर आ गए, वरना हमज़ा और मीर अभी तक मतलब आते हैं, बैठते प्यार करते, वो कहते हैं हमें जाना है आपके साथ आपा, लेकिन ये नहीं, ये हमारा नहीं बना। दाल बनाई थी तो मैं दाल लेकर आई, और मैंने लेमन निचोड़ा है उसके 2 बीच में इसके अंदर आई। खैर रोटी लेकर आई हूँ क्योंकि कल रात है ना वहाँ पे खाई, फिर ना आधी रात को मुझे और भूख लगने लगे। उससे एक पिछली रात जो है ना मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई थी, तो ना फिर बाद में भूख लगने लगी, तो आज मैंने कहा खा लेती हूँ और फिर है ना सुकून से सोई रहूँगी। तो चले जी, आज का जो है ना वीडियो का वो लास्ट जो है, इसके बाद जो भी जिसको भी बोलना है बोलते रहो। अब बात आ गई है कि मैंने भी अपने बाप को कहा था कि मैं मेरे पेट में ये वो, मैंने बाप को नहीं कहा था, मैंने चाचू अनवर को कहा था, और ये पूरा ख़ानदान जानता है। क्योंकि जब आपके बाप पे एक बात आती है ना तो फिर दूसरों का तो पता नहीं, अगर मैं बिना किसी चीज़ के ना फिर अच्छे वाली वो सबको वो सुनाती हूँ। क्योंकि आपका बाप जब वो हो, अबू की मतलब बचपन से 7-8 साल से अबू सऊदी अरब गए काम करने, जो भी काम मिला मेरे बाप ने किया, किसी भी काम को मतलब मना नहीं किया, जो भी मिलता रहा माँ के साथ लगा रहा, काम करता रहा। इतने सालों की मेहनत, अब आके कोई उसे बोले कि भाई जब एक हिस्से हो चुके हैं, माँ ने सबको बांट दिया, उसके बाद भी लोग आके बोले कि नहीं इसमें भी हमारा हिस्सा था, तो हमने इतने साल ये किया, हमने वो किया, हमें भी हिस्सा चाहिए, तो फिर तो साझेदार है ना। मेरे भाई उस टाइम छोटे थे, ये आज से तकरीबन काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी। मैंने और भी काफ़ी लोगों को जवाब दिया था जिन्होंने कहा था कि नहीं वो वाली शॉप जो है ना वो हमारा हिस्सा है। अम्मा ने बोला था, भी अम्मा ने किसके सामने बोला था, जब दादी सबको अपने अपने हिस्से दे गई थी। हाँ उन्होंने जो एक्स्ट्रा वहाँ शहर में दुकानें वो दी थी, क्योंकि मेरे बाप ने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, ये पूरा ख़ानदान जानता है। ये सबसे पहले अपनी अम्मी के साथ गए थे, तो पूरा ख़ानदान जानता है। ज़मीनें हर किसी को अपनी पसंद की मिली, घर के करीब मिली, एक ही जगह पे मिली। मेरे बाप के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिसको कोई जगह पसंद नहीं आई उन्होंने कहा नहीं ये भी सरवर को दे दो। क्यों भाई, मिल गई ठीक है, अम्मा करके गई फैसला, ठीक है मंजूर है। आज भी मेरे अब्बू की ज़मीन जो है ना 5 जगहों पे टुकड़े टुकड़ों में पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि अब्बू कभी अपनी माँ के सामने नहीं बोला था, कभी भी नहीं बोला था। उन्होंने जैसे कहा कि ये है, तो मेरे अब्बू ने कहा ये पत्थर की लकीर है, ठीक है। उसमें दादी के मरने के बाद जो अब्बू को दुकानें मिली, उसमें भी सबकी नज़र थी कि इसमें भी हमें हिस्सा चाहिए। भाई क्यों चाहिए, जब वो बचपन से सब ने तो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के बड़े बड़े अयाशियाँ की थी, सारा कुछ किया था, हमें भी हर एक चीज़ का पता है, देखा भाला सब कुछ किया हुआ है। मेरा बाप शुरू से वहाँ पे काम कर रहा था, तो मैं कैसे अपने बाप के खून पसीने की जैसी कमाई होती है ना वो मैं किसी को दूँ।
جب میں نے بات کی تھی کہ اگر دکانیں لینی ہیں میرا باپ جہاں پہ بیٹھا ہے بیٹھا رہے گا، مجھے پھر وہاں سے اپنی زمینوں میں سے آدھی زمین دے دے، دکانیں میں نام کر کے دیتی ہوں. تب تو پھر سب کو مرچی لگ گئی تھی، یہ کیوں دے، یہ تو ہماری محنت کی، تو وہ بھی میرے ابو کی ہی محنت کی تھی، میں کسی کو نہیں دے سکتی تھی. میں نے پہلے بھی اپنے ولاگ میں کہا ہے کہ میں اچھی ہوں تو اچھی ہوں، لیکن جب بات میرے باپ پہ آتی ہے تو میں پھر دنیا کی سب سے بری بن جاتی ہوں. تو بھی میں تو ایسی ہی ہوں. آج بھی کوئی بات کرے گا میرے ابو کے لیے تو میں تو ایسی ہوں، جب کہ میرے ماں باپ یوٹیوب پہ نہیں ہے پھر بھی میرے ماں باپ کو بد دعائیں دی گئی، برا بھلا کہا گیا، سارا کچھ کیا گیا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن جو بات کہ میں تو آج بھی کہوں گی، آج بھی اگر کوئی میرے ابو کی زمین پر یا اس کی دکانوں پر یا اس کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نکال ہی لوں گی. وہ نہیں بولتے اپنے بہن بھائیوں کے آگے، ابو کبھی بھی نہیں بولے، کبھی بھی نہیں بولے. بہن بھائیوں نے جیسے میرے ابو کے ساتھ کیا کبھی بھی نہیں بولے. اور یہ میں ساری زندگی ابو کو اپنے کو اسی چیز کا تانا دیتی ہوں. میں تو آج بھی دیتی ہوں، میں تو آج بھی تانے دیتی ہوں. میں کہتی ہوں آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی، آپ مان جائیں. تو کہتے ہیں نہیں میرا اللہ ہے. میں نے کہا اللہ بھی انہیں کے ساتھ ہوتا ہے جو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے باپ کے ساتھ شروع سے لے کے اب تک ناانصافی، وہ کبھی بھی نہیں بولے، کسی کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، جو میری ماں فیصلہ کر کے گئی تھی وہ ٹھیک ہے. سب نے اپنی کیونکہ یہاں پہ رہتے تھے نا، ابو وہاں پہ ہوتا تھا، زمینیں پیچھے لی جاتی تھی. ہاں بھی آج فلاں جگہ پہ زمینیں، بس پیسے بھیج دو، زمینیں لے لی. جب بٹوارے کا ٹائم آیا، نہیں بھئی یہ تو ہماری ہے، اس پہ تو ہم نے زیادہ محنت کی تھی، اس پہ تو ہم نے فلاں چیز اگائی تھی، یہ اب ہمیں چاہیے، ہر حال میں ہمیں چاہیے. جو گندی تھی، جو سب سے بعد میں نکلی، وہ بھی آج سرور کو دے دی جائے، کوئی بات نہیں. اس کے تو ابھی چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں اور ہے بھی کوئی نہیں، وہ تو ہم کے آگے بولتا بھی نہیں ہے، ہم جیسے چاہے منوا سکتے ہیں. تو میں کل بھی جان نکال سکتی تھی اور آج بھی نکالنے میں اتنی ہمت ہے میرے میں. اور باقی رہی بات کہ میں نے الزام لگایا ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے، ابھی کیونکہ میں بھولوں گی جھوٹی قسمیں کھانا اور یہ سارا کچھ کرنا، یہ تو عام ہو گیا ہے نا. اس میں تو مطلب کوئی بھی وہ نہیں ہے، رد و بدل نہیں ہے. یہ بہت عام سی چیز ہو گئی ہے، بہت ہی عام چیز ہو گئی ہے. تو پھپھو الحمدللہ ہماری زندہ ہے، حیات ہے. مجھے بھی اللہ پاک زندگی دے، میں انشاءاللہ آؤں گی پھر پھپھو کے سامنے بیٹھ کے نا، جنہوں نے بچایا تھا اپنے بھائی کو اور سارا کچھ کیا تھا، پھر وہاں پہ بات ہوگی کہ ہاں یہ میں نے جھوٹ بولا. ابھی میں کہوں نا کہ حلف اٹھا لے، قسم کھا لے، مسجد میں گھس جائے، آپ نے ایسا نہیں کیا، تو آپ کر لیں گی، یہ آپ کر لیں گی، مجھے پورا پتہ ہے، یقین ہے. لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی. تو بات جو ہوگی نا پھر اب منہ پہ ہی ہوگی. انشاءاللہ آئیں گے، ابھی تو اور بھی نزدیک ہو گیا ہے نا. تو جب میرا اس طرف چکر لگا پھپھو کو بلاؤں گی، تو پھپھو سے ہی بیٹھ کے نا پھر ساری وہ کریں گے، جس نے بچایا تھا، جس نے یہ سارا کچھ کیا تھا، جس کو پتہ ہے. آج بیٹھ کے نا یہاں پہ خود چاچو اپنی ولاگ میں 1.5 سال پہلے خود اپنے ولاگ میں بتا کے گئے تھے، جب یہ سارا جھگڑا ہو رہا تھا، جب یہ پولیس کیس ہو رہے تھے، تھانے پہ باپ کو بلایا جا رہا تھا، تب انہوں نے ویڈیو بنائی تھی اور انہوں نے اپنے باقاعدہ، میں جھوٹی، میرا ہسبینڈ جھوٹا، پورا خاندان جھوٹا، تب اس ولاگ میں ایک میں چاچو نے خود بتایا تھا کہ تم فلاں فلاں ہو، تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، انہوں نے اتنی بد دعائیں دی تھی. چاچو نے تو اپنے ولاگ میں صاف بتا دیا تھا. اب سب مکر جائے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، میرے لیے ٹینشن نہیں ہے. اور رہی میرے بات ہے باقی آپ سعودی عرب کی، تو آپ ضرور موسٹ ویلکم کیجئے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. باقی آپ لوگوں نے رکھا کچھ نہیں ہے، کرے، مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، بالکل بھی نہ 1% بھی فرق نہیں پڑتا، آپ کرے. لیکن جب میرے باپ کی بات آئے گی، وہ ان پہ لوگ باتیں کریں گے، پھر تو میں بولوں گی، میں چیروں گی پھاڑوں گی بنا کسی چیز کے، کیونکہ سب کو ہے نا آج تک وہی جو دکانیں تھیں نا ابو کی، سب کی آنکھوں میں وہی آج تک چبھ رہی ہیں. ہم بھی جانتے ہیں، ہم بھی روٹی کھاتے ہیں، ساری ایک چیز کا پتہ ہے. لیکن چپ ہیں، خیر کوئی نہیں، چپ رہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی جس کا بھی دل آئے گا وہ آ کے سنا کے چلا جائے گا. نیور. اپنے گھر سے کھاتے ہیں اور اپنے ہی دم پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو کسی کو بھی نہیں کرنے دیں گے. اگر وہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پورا خاندان گواہ ہے، پوری دنیا گواہ ہے کہ میرے باپ نے کتنی محنت کی تھی. وہ کتنے چھوٹے سے تھے تو تب سے وہ گئے تھے، محنت کی تھی. ان کی تو کوئی عیاشیاں نہیں ہوتی تھی، وہ تو
پاکستان میں بھی بہت ہی کم آتے تھے، جب آتے تھے تو وہ بھائیوں کے ہاتھ میں ہوتے تھے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، بس ختم. کبھی انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا. یہی کیونکہ وہ ایک ماں تھی، انہوں نے صحیح انصاف کیا تھا، وہ ایک ماں تھی. انہوں نے کہا تھا میرا بیٹا بچپن سے میرے ساتھ ہے، ہر دکھ سکھ میں کبھی کچھ نہیں بولا. بھائیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، سب آج تک لاسٹ ٹائم تک جب دادی اپنے ہوش حواس میں تھی تب تک میرے ابو جو ہے نا اپنی کمائی اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھتے تھے. بیوی بچے بھی ہو گئے تھے، سارا کچھ ہو گیا تھا. ہر کوئی تو اپنے ٹائم سے پہلے الگ الگ ہو گیا تھا. نہیں اب ہماری شادی ہو گئی، ہم الگ ہو رہے ہیں. اب تو ہماری شادیاں ہو گئی ہیں، اب ہم الگ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو نہیں، میرے ابو تو لاسٹ ٹائم تک ماں کے ساتھ کھڑے تھے، اور ماں نے بھی انصاف کیا تھا. اگر انہوں نے دی ایکسٹرا تو وہ ان کے پتہ تھا کہ یہ میرے بیٹے کی محنت کی ہیں. اس نے آج تک 1 روپیہ بھی نہ مطلب ضائع نہیں کیا تھا. ہمیشہ وہ محنت کرتے تھے اور ایک ایک پائی جوڑ کے اپنی ماں کو دیتے تھے. چاہے ان کو واش روم دھونے پڑے، لوگوں کے ان کے گھروں میں کام کرنا پڑا، ہوٹلوں پہ کام کرنا پڑا، بہت کام کیے میرے ابو نے. ابھی بھی گواہ ہیں لوگ کہ اتنی بوریاں سیمنٹ کی نیچے سے اٹھا کے اوپر دے جاتا تھا، شام کو اس کے کپڑے دیکھنے کے لائق نہیں ہوتے تھے. ابھی تک بھی لوگ گواہ ہیں اس بات کے. تو اگر اس جائیداد پہ آ کر کسی نے بری نظر ڈالی، چاہے ان کے بھائی ہوں چاہے کوئی بھی ہو، تو پھر تو میں نہیں چھوڑوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. یہ میری لاسٹ باتیں تھی، لاسٹ وہ تھا. باقی جو بھی جس نے بھی بولنا ہے بولتے رہے. یہ بات جو ہے نا میں پروف کروں گی انشاءاللہ. اللہ پاک نے مجھے زندگی دی، جب بھی گاؤں جاؤں گی پھپھو کے سامنے بیٹھ کے یہ ساری باتیں ہوں گی آف دا ریکارڈ. میں پھر یہ ریکارڈنگ کروں گی، نہ پھپھو کے سامنے لاؤں گی نہ کسی اور کو، لیکن یہ پھر میں انشاءاللہ دکھاؤں گی. مجھے دیجیے اجازت. ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ میں، تب تک